اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں امتیاز شہید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم 2 کی بجائے 3 ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 جو ٹرکی کویشچن ہے وہ بھی ہم کریں گے، نمبر 2 جو رانگ کویشچن ہے وہ بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایم سی کیو جو ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے لیے عالمی سطح پہ کیا پرنسپلز ہیں، کیا رولز ہیں۔ آخر ایم سی کیو پوری دنیا میں رائج ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے، کوئی سیٹ پرفارما ہے، کوئی سیٹ چیزیں ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو عالمی سطح پہ جو ریکگنائزڈ ہیں اصول، ان کو فالو نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں ایک علیحدہ قسم کے ایم سی کیوز بنانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی آپ کو فائل مل جائے گی کہ انٹرنیشنلی جو بنتے ہیں یا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے ایم سی کیوز بنانے کا، اور خود آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہماری ایم سی کیوز چاہے پی پی ایس میں ہوں چاہے کسی اور کمیشن میں ہوں، وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں، کیا وہ واقعی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو چلیں پہلے ہم بات کرتے ہیں امینڈمنٹ کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ کویشچن جو تھا یہ ہے بائی وچ امینڈمنٹ آرٹیکل 58 بی ریمووڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو انہوں نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی تھی، اس کو جناب ہم کہتے ہیں آرٹیکل 58 بی، جو یہ امینڈمنٹ اس کا یہ نام تھا۔ اچھا، اس کے تحت کیا یہ ہے انہوں نے، ضیاء الحق صاحب نے، کہ انہوں نے کیونکہ وہ صدر کا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ قانون اس میں پاس کیا کہ اس آرٹیکل کے تحت صدر جب چاہے پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے، اس کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کو جو اختیار دیا گیا اس کے تحت، اس کے مطابق یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو کہ بیسیکلی ہمارا پارلیمانی کانسٹیٹیوشن ہے، پارلیمان کو زیادہ حیثیت ہے، لیکن اس ترمیم کے ذریعے صدر کو زیادہ اختیار دے دیا گیا، اس طرح کہ وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے اوپر بھی حاوی ہو گیا۔ جناب یہ پیچھے سے چلتا رہا، آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جو نیچرل گورنمنٹ بھی اس میں ڈسالو کی اسی آرٹیکل کے تحت۔ تو اب آگے آتے ہیں جناب، اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد جب ضیاء صاحب کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آتی ہے، بے نظیر کے بعد پھر آتی ہے نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے کیا کہ اس آرٹیکل میں ترمیم کی۔ انہوں نے یاد رکھیے گا، یہ ختم نہیں کیا آرٹیکل، اس میں ترمیم کی، اور ترمیم کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ جو صدر ہے وہ اسمبلی تو توڑ سکتا ہے، لیکن آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، یعنی کہ پرائم منسٹر اگر ریکمینڈ کرے گا تو پھر پریزیڈنٹ اس کو اسمبلی کو توڑ سکے گا۔ اس لیے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا گیا، یعنی کہ پاور جو تھی صدر کی اس کو کافی میٹیگیٹ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ اب آتے ہیں، تو اب یہ یعنی کہ مختصراً یہ کہتے ہیں کہ تو 13ویں ترمیم ہوئی تھی جو نواز شریف نے کی تھی 1997 میں، اس میں صدر کا جو اختیار تھا وہ مشروط کر دیا گیا، اور صرف وزیر اعظم کے مشورے پر ہی صدر اسمبلی توڑ سکتے تھے۔ تو اس کے بعد جناب آتی ہے باری ہمارے مشرف صاحب کی۔ آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب پہلے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ انہوں نے سنبھالا، اس کے بعد انہوں نے صدارت بھی سنبھال لی۔ مشرف صاحب نے 2003 میں دوبارہ 17ویں ترمیم کی، اور ترمیم کے مطابق وہی جو حق ختم کیا گیا تھا صدر کا اسمبلی توڑنے کا، وہ انہوں نے دوبارہ ریسٹور کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ پہلے انہوں نے یہ اختیار دیا، پھر واپس مشروط کیا، اور پھر اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے اس کو ریسٹور کر دیا۔ اب اس کے بعد جب آتا ہے جناب نواز شریف صاحب کا دور، تو نواز شریف صاحب نے کیا کہ ایک ہی مرتبہ اسکریپ کر دیا آرٹیکل کو۔ تو اب اسکریپ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ترمیم آرٹیکل یا آئین میں سے نکال دی گئی ہے۔ تو وہ اب جو اس کا اصل جواب جو بنتا ہے سوال کا، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے 18ویں ترمیم جو کہ 2010 میں ہوئی تھی، اس میں اس کو اسکریپ کیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کھینچا تانی ہوتی رہی کچھ عرصے تک، اور اب سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ صدارتی جو پاور ہیں وہ کم ہے۔ تو اکثر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ 13 ترمیم پہ ٹک کر کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس کو ہمیشہ آپ جو ایم سی کیوز کے الفاظ ہیں اس پہ آپ ذرا غور کیا کریں۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ سوال آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یار بہت سادہ سوال ہے، یہ تو حلوہ ہے، لیکن وہیں آپ مار کھا جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ ہمیشہ غور کریں کہ جو کویشچن آپ کو بہت سادہ لگے، سمپل لگے، اس سے بچ کے رہیں ہمیشہ، اس میں کوئی نہ کوئی ٹرک ضرور ہوتا ہے اکثر اوقات۔ اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 2 یعنی کہ رانگ کویشچن کے طرف۔ تو یہ جناب ایک کویشچن آیا ہوا ہے، وچ از دا لارجسٹ ہارڈ ویئر کمپنی، لینوو، ڈیل، ایچ پی یا ایپل، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کوئی مینشن نہیں کیا گیا کہ کس لحاظ سے لارجسٹ ہے، کیونکہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بڑی مطلب مختلف قسم کے ان کے وہ ہوتے ہیں کہ ریونیو کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا ریونیو کتنا ہے اس کے مطابق لارجسٹ ہے، یا اس کی پروڈکشن لارجسٹ ہے، یا اس کی ویلیو کے لحاظ سے یہ لارجسٹ ہے، یعنی کہ مختلف پیمانے ہوتے ہیں جس کے اوپر لارجسٹ کا ہم اس کو ماپتے ہیں، لارجسٹ کا پیمانہ جو لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی مینشن نہیں کیا کہ لارجسٹ کس معنی میں ہے، تو اس میں لینوو بھی ہے، آ جاتی ہے، اگر سب سے زیادہ یونٹ سیل کی ہیں تو لینوو آ جاتی ہے، اگر مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوتی ہے تو پھر ایپل کمپنی آتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ سرور وغیرہ کے متعلق آتی ہے، سب سے زیادہ سرور جسے بنائے اور بیچے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے جو ہے پاپولر ہیں تو وہ ہے ڈیل کمپنی ہے۔ اب کہیں دیکھیں ڈیل بھی اس میں ٹھیک ہے، ایپل بھی ٹھیک ہے، لینوو بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈیفائن ہم کیسے کریں گے، لارجسٹ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یہاں اگر ان کو چاہیے تھا پی پی ایس سی کو کہ وہاں ڈیفائن کرتے کہ وہ کس لحاظ سے لارجسٹ کمپنی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، یا کون سی کمپنی چاہتے ہیں، کیا وہ کیپٹلائزیشن کے سب سے امیر کمپنی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایپل ہے، سب سے زیادہ کس کے بکے یونٹس کمپیوٹر میں، اب وہ جو ہے غالباً لینوو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کنفیوژن ہے۔ اب جب ہارڈ ویئر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ہارڈ ویئر میں کمپیوٹر بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کے سرور بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے پرنٹر بھی آ جاتے ہیں، اسکینرز بھی آ جاتے ہیں، یعنی کمپیوٹر ریلیٹڈ جتنی چیزیں آتی ہیں اس کو ہم سارے کے سارے کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اور کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے تمام ہارڈ ویئر میں ماسٹر کر رہی ہو یا سب سے زیادہ اس کے یونٹ اوور آل سیل ہو رہے ہوں۔ کسی کے کمپیوٹر زیادہ سیل ہو رہے ہیں، کسی کے پرنٹر زیادہ سیل ہو رہے ہیں، کسی کے بیک اینڈ پہ سرور جو ہے وہ زیادہ سیل ہو رہے ہیں، تو یہاں یہ کنفیوژن ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے میں نے آپ کو اس سے متعلق میں نے آپ کو ساتھ میں پی ڈی ایف میں فائل بھی دے رہا ہوں جس میں پوری ڈیٹیل درج ہے، کیونکہ یہاں پروگرام میں ہم پوری ڈیٹیل نہیں دے سکتا، پوری فگر نہیں دے سکتا، تو فگر کے لیے آپ کو یہ جو ڈاؤن لوڈ کریں، جو اس کی میں نے آپ کو ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں فائل، تینوں فائل موجود ہیں، آپ ان کو آرام سے پڑھیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں کلیئر ہو سکیں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔